السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں نوید اختر ہاشمی۔ جیسا کہ ذوق ٹی وی پہ ہماری کام کی بات جاری ہے، تو آج قسط نمبر 45 لے کے حاضر ہوا ہوں۔ تو ایک لائن میں انٹروڈکشن دیتا چلوں کہ کام کی بات ایکچولی ہے کیا۔ کام کی بات وہی ہے جو کہیں سے ہم نے سنی، کہیں سے ہم نے پڑھی، یا کہیں ہم پہ بیتی اور جس نے ہمیں کوئی سبق دیا، یا جس نے ہماری زندگی میں ایک پازیٹیو چینج دی۔ تو وہ باتیں میں ٹرانسفر کر رہا ہوں اپنے ویورز تک، اپنے اسٹوڈنٹس تک، اپنے دوستوں تک، اپنے کولیگز تک، کہ یہ باتیں جو سی ہیں، یہ نالج جو سا ہے، اس کو ضرور ٹرانسفر ہونا چاہیے، کیونکہ علم ہوتا ہی ٹرانسفر کرنے کے لیے ہے۔ تو میں پھر انٹروڈکشن میں نے بتایا کہ میں لیڈرشپ مینجمنٹ کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، یہی میرا ایریا فیلڈ ہے آگے بھی اسٹڈی میں۔ تو آج کا جو واقعہ ہے کسی بادشاہ کا واقعہ تو نہیں، مگر ایک ایسے انسان کا واقعہ ہے جس کو ہو سکتا ہے کہ کچھ بادشاہوں کے نام تو آپ نہ جانتے ہوں، مگر اس دور میں اس وقت کوئی ایسا ملک، کوئی ایسا اسٹوڈنٹ نہیں ہوگا جس نے اس بندے کا نام نہ سنا ہو۔ یہ ایک سپورٹس مین ہے، مگر ان کی سپورٹس مین شپ جو سی ہے پوری دنیا میں فیمس ہوئی۔ میں ذکر کرنے جا رہا ہوں محمد علی باکسر صاحب کا، ٹھیک ہے، جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ محمد علی قلعہ سے پھر محمد علی باکسر بنے۔ تو ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہے، بات ہو رہی ہے کامیابی پہ، ٹاپک ہے ہمارا سکسیس اور پریکٹس۔ تو اس کے اوپر بات کروں گا کہ کیا طریقہ کار تھا سکسیس کا اور پریکٹس کا محمد علی باکسر صاحب کا۔ جو میری سٹڈیز میں گزرا یہ واقعہ جو سا کئی جگہ کوٹ بھی کیا گیا ہے، بلکہ انٹرنیشنل سپیچز میں بھی اس کا ذکر کیا گیا کہ محمد علی باکسر جو سے تھے وہ اتنی زیادہ کامیاب کیسے رہے کہ ان کے پوری دنیا میں باکسنگ میں اتنی زیادہ کامیابیاں کسی کو نہیں ملی جتنی محمد علی باکسر کو ملی، ٹھیک ہے۔ اگر ناکامی اس کو زندگی کے آخر میں ملی تو وہ بوڑھا ہو کے تو پھر انسان کی وہ طاقت نہیں آتی، مگر جب وہ جوان تھے وہ کبھی ناکام نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، جب ان میں پوری صلاحیت تھی۔ تو ایک ٹائم ہوتا ہے، کسی بھی سکسیس کا بھی ایک ٹائم ہے۔ دا لانگ وے سکسیس تو ہے، یہ آخری دن تک زندگی کے انسان سکسیس کی کوشش میں رہتا ہے، کامیابی حاصل کرنے کی جو سی اتنا ہو سکتا ہے کہ کسی کو آخری دن کوئی ایسی کامیابی مل جائے، کوئی جاتے جاتے امر ہو جائے۔ تو سکسیس تو ایک لانگ لائف پروسیس ہے۔ اینی ہو، باقی چھوٹی چھوٹی جو سکسیس ہماری زندگی میں ہوتی ہیں ان کے لیے ہمیں ٹارگٹس اور فوکس رکھنا پڑتا ہے، ٹارگٹس رکھنے پڑتے ہیں، ان کو اچیو کرنا پڑتا ہے۔ تو محمد علی باکسر صاحب کی زندگی کا جو سا پریکٹس کا ان کا طریقہ تھا اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے یا کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے، وہ میں یہاں شیئر کرنا ضرور چاہوں گا کہ محمد علی باکسر صاحب کیسے پریکٹس کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے ہر دفعہ کامیابی ان کے قدم چومتی تھی۔ تو وہ ایکچولی انہوں نے کیا کیا ہوا تھا، ایک ریت کا جو سا ہوتا ہے نا، بورا جسے ہم سیک کہتے ہیں انگلش میں، وہ بورا انہوں نے اندر لٹکایا ہوا تھا باکسنگ کے لیے، جس پہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا فلموں میں کہ ایک بوری سی لٹکائی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ وہ گلوز پہن کے اس کو وہ پریکٹس کی جاتی ہے۔ تو وہ بھی انہوں نے لٹکایا ہوتا تھا، تو وہ گھر میں پریکٹس کرتے، جب اپنا انہوں نے وہ روم سیٹ کیا ہوا تھا جہاں وہ پریکٹس کرتے۔ تو محمد علی باکسر صاحب سے جب ایک دفعہ انٹرویو کیا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے ہر دفعہ جیت جاتے ہیں، کتنا بھی بندہ وہ ہارتا ہے مگر آپ ہر دفعہ ہی جیت جاتے ہیں۔ اور محمد علی باکسر صاحب کا ایک بڑا عجیب و غریب سٹائل تھا کہ وہ تھکا تھکا کے اگلے کو مارتے تھے۔ مثلا کیا کہتے تھے کہ شروع میں جو باکسر ہوتا تھا نا، وہ اگلا بندہ جو سا تھا نا، وہ محمد علی پہ حملہ آور ہوتا تو وہ مارتا، لگتا کہ محمد علی باکسر جو سا وہ ہار جائے گا، مگر وہ جب مار مار کے تھک جاتا تو اینڈ پہ محمد علی باکسر کیا کرتے کہ 2-3 ہی اٹیک کرتے اور 2-3 ہی لگاتے اور بندہ جو سا تھا اگلا ہار جاتا، اور اس طرح درجنوں مقابلے انہوں نے جیتے اور پوری دنیا میں ان کا نام جو سا ہٹ ہوا۔ پریکٹس کے طریقے پہ میں بات کر رہا تھا، یہی پریکٹس اگر ہم میں آ جائے تو یقین کریں ہماری ہر چیز جو سی ہے ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ کامیابی کے لیے ایک بے چینی لینی پڑتی ہے۔ ویسے تو پوری دنیا میں چین و سکون کے اوپر بات ہو رہی ہے، مگر چین و سکون بھی اس وقت ملتا ہے جب کسی چیز کے لیے بے چینی رکھی جائے۔ جب کسی کامیابی کے لیے ہم بے چین ہوں گے تو کامیابی حاصل کر لیں گے تو سکون ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیسے پریکٹس کرتے، وہ جو انہوں نے سیک کے اندر لٹکائی ہوئی تھی، بوری لٹکائی ہوئی تھی، تو وہ اس پہ پریکٹس کرتے، یعنی وہ جب باکسنگ کرتے ہوئے پریکٹس کرتے، یہ کہتے ساتھ فقرہ وہ بولتے تھے اپنی ذات کی سیٹسفیکشن کے لیے کہ آئی ایم دا گریٹسٹ، آئی ایم دا چیمپئن، آئی ایم دا گریٹسٹ، آئی ایم دا چیمپئن، آئی ایم دا گریٹسٹ، آئی ایم دا چیمپئن۔ تو وہ یہ فکرے کہتے کہتے وہ اس کے اوپر باکسنگ کرتے بوری کے اوپر، اور وہ لگاتار کہتے جاتے۔ یہ واقعہ انہوں نے خود سنایا
انہوں نے کہا کہ میں ایسے پریکٹس کرتا اور ساتھ اپنے آپ کو کہتا کہ آئی ایم دا گریٹسٹ، آئی ایم دا چیمپئن، آئی ایم دا گریٹسٹ، آئی ایم دا چیمپئن، کہ میں ہی وہ گریٹسٹ ہوں، میں ہی وہ چیمپئن ہوں جو ہمیشہ جیتے گا۔ تو اس طرح کرتے کرتے وہ کہتے کہ جب میں تھک جاتا، جب میری باڈی جو سی ہے وہ تھک جاتی، تو میں بیٹھ جاتا۔ جیسے ہی میں بیٹھتا تو ایک دم میرے ذہن میں یہ خیال آتا کہ میں تو بیٹھ گیا ہوں تھک کے، یہ نہ ہو کہ کہیں میرا جو اپوننٹ ہے، یعنی جو میرا مخالف ہے، وہ پریکٹس نہ کر رہا ہو۔ تو کہتے پھر میں جوش سے دوبارہ اٹھتا اور پھر میں شروع ہو جاتا باکسنگ کرنے اس بوری کے ساتھ، اور کہتا آئی ایم دا گریٹسٹ، آئی ایم دا چیمپئن، آئی ایم دا گریٹسٹ، آئی ایم دا چیمپئن، آئی ایم دا گریٹسٹ، آئی ایم دا چیمپئن۔ اور وہ لگاتار کنزیکٹیو جو ان سے تھے وہ باکسنگ اپلائی کرتے اس بوری پہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں بہت زیادہ جب تھک جاتا تو پھر میں ایک دفعہ رکتا، تو رک کے ابھی کچھ یعنی کہ 1-2 منٹ ہی ہوتے یا 2-4 منٹ ہی ہوتے، جیسے ہی میرا سانس بحال ہوتا تو پھر میں سوچتا کہ کہیں میرا اپوننٹ پریکٹس تو نہیں کر رہا ہوگا۔ اگر وہ پریکٹس کر رہا ہوگا اور میں یہاں فارغ بیٹھا ہوں تو پھر تو وہ جیت جائے گا۔ یہ سوچ جیسے میرے ذہن میں آتی، میں پھر کھڑا ہو جاتا اور پھر اٹھ کے شروع کر دیتا کہ آئی ایم دا گریٹسٹ، آئی ایم دا چیمپئن۔ پھر میں باکسنگ کرنی شروع کر دیتا اس بوری کے ساتھ۔ تو اس طرح کئی دفعہ وہ کہتے کہ میں ساری رات پریکٹس کرتا۔ مقابلے کے دنوں میں وہ کیا کرتے کہ 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، تھوڑے پازز لے کے وہ لگاتار پریکٹس کرتے، اور انہوں نے پھر ثابت کر دیا پوری دنیا میں کہ اتنا بڑا سپورٹس مین کوئی نہیں ہو سکتا جتنا محمد علی باکسر کو جو نام ملا۔ آپ کو پتہ ہے کہ محمد علی باکسر صاحب جب اس دنیا سے گئے ہیں تو ان کو امریکہ میں، ان کے شہر میں، پورے شہر نے کھڑے ہو کے ان کو خراج عقیدت دیا، اور جہاں جہاں سے ان کا وہ جذبِ خاکی گزر رہا تھا، لوگ جو ان سے تھے وہ سلام کر رہے تھے ان کے جذبِ خاکی کو۔ ٹھیک ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بھی مانا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اشارہ ہوا ہے کہ میں اسلام قبول کروں۔ تو ہماری اسپورٹس کی ہسٹری میں بہت بڑا نام ہے۔ اب بات کرتے ہیں کریٹیکل انالیسس کی طرف چلتے ہیں اب آپ کی، کیونکہ میں اسٹوڈنٹ سے بھی مخاطب ہوں اس وقت، جو ہماری اسٹوڈنٹ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں۔ اس ویڈیو پہ غور کیجئے، ان باتوں پہ غور کیجئے۔ بچے، آپ نے کرنی ہے کامیابی حاصل، آپ کا فوکس ہے کوئی کلاس، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو پڑھتے ہوئے نیند آ جاتی ہے یا آپ کتاب کھولتے ہیں تو آپ کو سمجھتے ہیں کہ ساتھ ہی آپ کو جمائیاں آنی شروع ہو گئی، ایسے ہو جاتے ہیں، تو صرف اتنا سوچ لیجئے کہ جو آپ کے ساتھ مقابلے میں اترنے والے ہیں، کیا وہ پڑھ تو نہیں رہے ہوں گے؟ سوچیں، اگر تو وہ پڑھ رہے ہوں گے تو سوچ لیجئے پھر وہی کامیاب ہوں گے، آپ پیچھے رہ جائیں گے، آپ ناکام ہو جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مقابلے کی چوٹی کے اسٹوڈنٹ بنے تو پھر اپنی پریکٹس کا سٹائل محمد علی باکسر جیسا رکھ لیجئے۔ محمد علی باکسر کہتا ہے کہ مجھے بے چینی رہتی، میں اس وقت تک یعنی کہ میں بے چین رہتا اور میں پریشان رہتا کہ جب تک کامیابی میرے قدم نہ چوم لیتی۔ تو آپ کا فوکس، چاہے وہ آپ بزنس میں ہیں، چاہے وہ آپ اپنی سکلز میں ہیں، چاہے وہ آپ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں ہیں، تو اپنی پریکٹس کو بہتر کیجئے، اس چیز کو، پریکٹس کو اتنا کہ بہتر کر لیجئے۔ ایک سوال آپ کو آتا ہے نا، تو یہ سوچ کے امتحانوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بھی آتا ہے، یہ بھی آتا ہے، بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ نو نو نو، ان کو بار بار کریں، ان کو بار بار پریکٹس کریں، ان کو بار بار پریکٹس کریں، حتیٰ کہ وہ آپ کے سامنے جو سی ہے وہ ایسے دیکھیں آج کل نمبر کتنے لوگوں کے آ رہے ہیں، وہ ساری پریکٹس ہے۔ ایک بچے کو، جب چھوٹا سا بچہ 7 سال کا بچہ قرآن حفظ کر جاتا ہے، یہ پریکٹس ہے۔ اتنی بڑی کتاب کیسے حفظ ہو سکتی ہے؟ یہ پریکٹس ہے، کیونکہ ایک بچہ بار 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 دیکھیں، کئی چیزیں ہماری زندگی میں، قومی ترانہ ہمیں کیوں یاد ہو جاتا تھا بغیر پڑھے؟ اسی طرح گنتی ہمیں کیوں یاد ہو جاتی ہے؟ ہماری پریکٹس میں ہے۔ کبھی گنتی بولی ہے کسی کو 1 سے لے کے 100 تک، 1000 تک، لاکھ تک بول سکتی ہے؟ نہیں بول سکتی۔ ہماری پریکٹس میں، جو چیز پریکٹس میں ہوتی ہے اسی پہ عبور حاصل ہوتا ہے۔ تو پریکٹس جون سی ہے وہ اپنی جون سی ہے وہ بہتر کیجئے۔ تو امید ہے کہ میری بات کو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ پریکٹس جون سی ہے زندگی میں کتنی اہم ہے کسی بھی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو پریکٹس پہ فوکس کیجئے، جس چیز کو آپ حاصل کرنے جا رہے ہیں اس کی پریکٹس کیجئے بار بار، اس کے جو نقص ہیں اس پریکٹس میں اس کو دور کیجئے۔ پریکٹس وہی ہوتی ہے جو پرفیکٹ ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا، دا پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ۔ تو پرفیکٹ بننے کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے، تو اپنی پریکٹس کو جو سا ہے وہ پرفیکٹ کرنا ہے اگر آپ نے، تو اس کو بار بار کیجئے، اتنی دفعہ کیجئے کہ وہ چیز آپ کے لیے ایسے ہی ہو جائے جیسے آپ کے لیے 100 تک گنتی آسان ہے۔ مجھے امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔
پھر کہتا چلوں کہ میری ویڈیوز جو سی ہیں یہ ایک سیریل ہے ذوق ٹی وی پہ کام کی بات، یہ پوری سیریل جو سی ہے ریکمینڈ کریں اسٹوڈنٹس کو، جو ٹیچرز دیکھ لیں ان کو بھی میں کہتا ہوں کہ ریکمینڈ کریں، کیونکہ میں اس میں سکھانے جا رہا ہوں لیڈرشپ، مینجمنٹ، فوکس، سکسیس، ویژن، ایم، یہ ساری باتیں میں کرنے جا رہا ہوں جو اسٹوڈنٹس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیں گی۔ بہت بہت شکریہ۔ یہاں سے نوید اختر ہاشمی کو اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ۔